یعنی انا اہنئ من اعماق القلب واللہ العظیم، یعنی بڑے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ بعد حمد و صلات کے ہمارے ڈاکٹر عمیر محمود صاحب کو پیش کرتا ہوں، اور بڑا دل خوش ہوا یہاں آ کر پہلی دفعہ میرا اس ادارے میں آنا ہوا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ دکھایا سلسلہ انتظام، ماشاءاللہ انصرام، مینجمنٹ، پھر سب سے بڑھ کر جو علم کے حوالے سے خدمات جو انہوں نے ذکر کی، تو ماشاءاللہ اسم بمسمہ سٹی آف نالج، مدینۃ العلم، اور یہ اشارہ ہے، اور انشاءاللہ وہ برکات بھی میں دعا کرتا ہوں ملیں گی جو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی یہ مدینۃ العلم ہے، یعنی سٹی آف نالج انشاءاللہ، اور یہاں سے علم کی کرنیں پھوٹیں گی بھی، شمع جلے گی، اور بے شمار لوگ باذن اللہ اسی طریقے پر ہم چلتے رہے علمی، فکری، تحقیقی انداز کے اندر، تو اللہ رب العزت سے امید واسق ہے انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے، اور اگر اس کے ساتھ اور بھی لوگ جڑ گئے ایسے اہل علم، ایسے اہل نظر، اہل فکر، تو پھر تو انشاءاللہ کرم، جس کی کوششیں ہم بھی اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ تعارف کی جہاں تک بات کی تو یعنی میں ذکر کیا تھا، اصل میں ان کی اس بات، کیونکہ بہت سارے موضوعات چھڑ گئے، اور اس کے بعد اب جب نئی باتیں چھڑ دیں تو پھر کہیں اور دماغ، کبھی اور بات، کبھی کیا ہو، تو میں صرف اس کو اس طرح جوڑتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا ایک خلاصہ بھی ذکر کیا، اور ایک تعارف بھی ہو جائے اس بات کے ساتھ کہ سوچ یہ بڑی بنیادی، فکر اصل چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ در حقیقت جس طرح اب جو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی اس گفتگو کے اندر حالات جو ذکر کر رہے ہیں، جس وقت حکومت کے اور ہمارے معاملات اور اداروں کی ان تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پہ کون سے کس طریقے سے کام، تو ہمیں ابھی ضرورت، جس طرح ان کا وکلاء کی ایک ٹیم، پروفیشنلز ہونے چاہیے، اسی طرح ہم علماء کو بھی اسی طرح ایک تیار کرتی ہیں، اور جید علماء کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں، تو یوں سمجھیں کہ بسا اوقات جیسے ہم تھوڑا سا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شکوہ بھی ہوتا ہے، ایک ذکر بھی، کہ جو ہمارے قدیم ہیں وہ جدید کو اہمیت نہ دینا، جو اب نوجوان ہمارے علماء آ رہے ہیں، اسکالرز، اور اگر جدت کے ساتھ ہیں تو ایک ہوتا ہے مزاج کے اندر کہ ہم کا یہ کل کا بچہ یہ کیا، تو وہ پھر جمع نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور ایک سلسلہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور ایک طرح ہمارے یہاں گیپ آتا ہے اسکالرز میں، علماء میں، اور جو نوجوان نسل اگر اس طرف علم کی طرف آنا چاہے وہ نہیں آ رہی، یہ بھی ایک بات ہو رہی تھی، اور یقینی امر ہے یہ ان جیسے جو بے شمار مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یعنی نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر، تو ہم صرف اگر ہم کہیں کہ صرف وکلاء کی ہی تنظیم یا وکلاء ہی کی ٹیمیں ہم بنا دیں اچھے، تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بڑا اہم قدم کہ ہم ان کو ہمارے ساتھ بالکل وہ تیار ہوں، سارا سلسلہ اور پوری ٹیم ہمارے پاس پروفیشنل، لیکن اس کے ساتھ ہمیں لازماً اہل علم حضرات جو درک رکھتے ہوں، جو در حقیقت ان علوم کے اندر، وہ جب تک کہ اس کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کریں گے تو خالی وکلاء پاسبل ہے۔ اچھا، اب مسائل ہماری کیا ہیں؟ معذرت کیا، جو قدماء ہیں ہمارے اسلاف جو گزر گئے، وہ تو خیر اللہ رب العزت کروڑہا رحمت نازل فرمائے، سب کی خدمات ہیں، جو حالیہ رہ گئے، جو معاملات ہیں جو آ رہے ہیں، ایک تو ریسرچ کا مادہ ہمارے یہاں کم ہو گیا، معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی اس علم کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، یعنی جہاں وکلاء کے اندر کمیاں کہ ہم ٹیم تو بنائیں، لیکن وہ بھی آج کل وہی جو سلسلہ ہے رٹنے والا نظام، ہم اس پر چل پڑے، یہ بھی باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا گیا، کانسپیرسی کے تحت۔ میں یہی اپنے طلباء کو ذکر کرتا ہوں، جو ہم نے تھوڑا سا کوشش کی ہے، نظام رکن اسلام جامعہ مجددیہ المؤسسہ العلمیہ العصریہ، مختلف کورسز کے حوالے سے اور درسیات کے حوالے سے، کہ درس نظامی
رٹنے والے سے ایک تو ہٹایا, عام درس نظامیہ نہ ہو, جامعۃ الازہر کا پہلی دفعہ پاکستان میں لانچ کیا ہے الحمدللہ, وہیں کی بکس ہیں, اور جتنی پڑھائی جا رہی بلاغت میں, توحید میں ماشاءاللہ ادب میں, خود بھی فقیر پڑھاتا ہے, اور بقیہ ہمارے جو میں نے اسٹوڈنٹس تیار ہوئے, جس طرح انہوں نے کہا کہ طلبہ ہم تیار کریں, کافی ذات کو بھیج کے ازہر شریف, پھر وہاں سے آ گئے الحمدللہ, اور اللہ کا فضل و کرم ہے جو کراچی میں ایک بڑا ادارہ قائم کیا, اور وہاں ایک ماشاءاللہ آغاز کر کے اور ایک ترتیب شروع کی. تو وہ ان کو جو فکر دے رہا ہوں, اور جو خاص طور پر اسی لیول پہ کہ دیکھو پہلی چیز یہ کیوں وہاں کا شروع, کہ ایک بات تو یہ کہ اس سوچ سے نکلے وہ جو رٹا ہوا نظام. دیکھیں جب تک ہم بنیادوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم جب تک کہ تشخیص مرض کی جس طرح کر رہے تھے, بہت سارے مین جب ہمارے پاس بل آتے ہیں اس کی لینگویج ٹیکنیکل اس کو پکڑنا دیکھنا, تو آپ اس کے بعد حل ہی نہیں پیش کر سکتے. ماشاءاللہ مولانا ہمارے ڈاکٹر صاحب انگلش سے بھی واقف ہیں, علوم سے بھی واقف ہیں, تو انہوں نے پکڑ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اور ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ اہل علم لوگ موجود ہیں, تو اس کے بعد وہ دیکھ سکیں گے, تشخیص کرتے تو پکڑا, ورنہ وہ ایسے بھی ہیں. جب ابھی میں گیا چارج لینے کے حوالے سے بیچارے بلاتے رہے, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے کرم, میں نے کہا اچھا جی پہنچے اسلام آباد, تو وہ یہی بات چلی, وہ سب آ جاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل, ڈی جی جنرل, اور کرنے کے لیے پروٹوکول بھی اور آپ کے ساتھ استقبالیہ بھی سارا. تو ظاہری بات ہے دوسرے مسالک کے بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے احباب, یہ تو آپ جانتے ہیں سارے جنرل وغیرہ, ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ سارے. تو مبارکباد دینے لگے, جی ہمیں بہت خوشی ہوئی, کیونکہ ایک تو وجہ اس کو ذکر کہ آپ کے والد گرامی کا ایک بہت بڑا نام ہے, ان کی بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر صاحب زادہ ابوالخیر محمد زبیر دامت برکاتہ العالیہ. دوسری چیز جو میں آپ کو اس میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہم وہ تشخیص کی بات چل رہی تھی, اور میں اس کو طرف کہ ہمارے ہاں جب اہل علم لوگ, چونکہ اس علم کے اندر بھی ریسرچ سے دور, تو جامعہ جو میں نے قائم اور وہاں سلسلہ, تو میں طلباء کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو کئی عرصہ ہو گیا, سال ہو گئے, ہم نصاب بھی ریویو نہیں کرتے. منہج جو درس نظامیہ کا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے, آپ سوچیں یہ کتنا بڑا, ہم اس طرف تو جا رہے ہیں, علماء تیار کریں, بھئی ہوں گے کہاں, انہی فیکٹریاں تو ایک ہی ہیں نا, وہی فیکٹریاں ہیں, وہی اساتذہ, وہی لوگ ہیں, تو ان کو تو ہم سوچ بھی نہیں بدل رہے, ان کا تو شعور ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی علم کے اندر ہی, ہم وہی رٹا پٹا نظام, وہی نصاب. میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھو کیمبرج کیوں کامیاب ہوا, چلو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ کل جو ہے وہ نصاب تعلیمات نبوی کے حوالے سے موضوع دیا, اور انٹرنیشنل جو کانفرنس سیرت ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اس میں بھی فقیر کو بلایا ہے انشاءاللہ. تو میں ان کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, اپنے احباب کو, ساتھیوں کو, اپنے شاگردوں کو, سب. میں نے کہا وجہ دیکھو کیوں, کیا میٹرک سسٹم جو ہمارا پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم ہے, کیا اس میں فزکس نہیں پڑھائی جا رہی اور وہ قانون نہیں بتائے جاتے, ایٹم کے سب کچھ وہی ہوگا جو کیمبرج میں ہوگا, ایٹم کے بارے میں وہی اس میں بھی بتا رہے ہوں گے. آپ کسی کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, جو ریسپائریٹری سسٹم ہے, آپ کی ہارٹ سسٹم ہے, وہ بدلے کا تو نہیں, وہ تو پرانا وہی چل رہا ہے نا. آرٹریز وین ہاں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں, نالج ریسرچ آتی رہتی ہے, اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں, بنیادوں کو تو نہیں نا میڈیکل کے. تو وہ وہاں پہ بھی وہی, خواہ وہ میڈیکل کے حوالے سے بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, اکنامکس ہے, چل رہا ہے, اس میں بھی آپ پڑھتے پاکستانی سسٹم. لیکن کیوں, وجہ کیا, کہ اب عالم یہ کہ کچھ عرصے تک آپ کے میں ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک او لیول اے لیول کی طرف ہماری قوم نہیں جاتی تھی, آج گلی گلی میں اے لیول او لیول. ایسا ہی ہے نا کہ اب سب نے ایک میڈیوکر بھی, ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر بیگ صاحب بڑی محبت والے, اور ان کے ساتھ اکثر رہتی ہیں علمی گفتگو بات چیت, بلکہ اس دن مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہی ملے تھے, تو ہاتھ پکڑ رہے تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب سب آئے ہوئے تھے, اہل علم حضرات, ثاقب مصطفیٰ صاحب بھی, اور سارے کے سارے ہمارے والد گرامی. کہہ رہے تھے پکڑ کے انسان, بھائی آپ اتنے ذہین اللہ نے آپ کو دیے, آپ کروڑوں پتی بن جائیں. میں نے کہا حضور ان کے سامنے کی بات ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب بہت محبت, سارے اہل علم کرتے ہیں پورے پاکستان میں, اہل عرب وہ جانتے ہیں, جامعۃ الازہر نے بھی فقیر کو اس وقت پورے پاکستان میں صدر بنایا ہوا ہے. اللہ کی مہربانی ہے, کرم ہے, کچھ کام ہو گئے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا حضور میری نیت نہیں ہے, میرا مزاج کروڑ پتی بننے والا ہے ہی نہیں. کروڑ پتی بن کے کیا کرنا,
مزاج میں مشن ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا. کروڑ پتی اب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں سب، ایسے ایسے لوگ، ڈاکٹر حضرت تشریف لائیے گا اسلام، حضرت آپ کے لیے. میں نے کہا یار یہ عہدہ آنے جانے والی چیز ہے، عزت عہدہ نہیں دیتا. ہاں یہ فکر ہے، دماغ ہے کہ عہدہ کیا ہے، آج ہے آج نہیں. عزت کا تعلق عہدوں سے نہیں ہوا کرتا. دل کو آپ کسی کے زبردستی نہیں کر سکتے. اسی لیے اس عزت اور ذلت کا معیار مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوگا اللہ اس کو بھی دے گا. اور اس کا تعلق عزت کب ہوتی ہے؟ جو بنیادی چیز میں ذکر کرتا ہوں وہ ہے کام. جو اب بھی جو مبارکباد تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ سے بھی کام لے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم اہل اسلام کے لیے عالمی طور پہ مسئلہ کے طور پہ انٹرنیشنل محدود وسعتوں کے ساتھ نہیں کہ محدود ہماری حدود ہو، نہیں وسعت ایمنسٹی پیدا ہو ہماری سوچ کے اندر. جیسے انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی، وہاں لوگ ہیں کہ جی یہ فلاں مسئلہ یہ فلاں نہیں وہ ایک جمع گیا وہاں اور سب پتہ ہے ان سب کو اہل علم کو. ابھی میں نے جب ایک کتاب امن و دہشت گردی پہ لکھی، پورا جو میرا PhD تھیسس رہا ہے، تو اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اس پر میں نے پوری ریسرچ پیش کی تھی کہ وائلنس کتنے قسم کے ہوتے ہیں. جی PhD کا میرا جو ٹاپک رہا وہ اسی حوالے سے تھا کہ پاکستان اور انگلستان میں صوفیاء نقش بند کا امن کے حوالے سے کردار. جی اس سے پہلے جو میرا ایک MPhil تھا الشیخ مفتی محمد محمود و خدماتہ فی مجال التفسیر، وہ عربی میں ہی تھا اور وہ شائع بھی وہاں ایجپٹ سے ہی ہوا. پھر اس کے بعد یہ PhD ہوا جی وہاں سے ہوا. اچھا اب جو میرا PhD تھا وہ اس کے اندر اس موضوع پر جب میں نے اٹھایا تو اس میں ان کی ساری وہ جو چیزیں ہیں کہ وائلنس کی قسمیں، ٹیررزم کی قسمیں، کہ ٹیررزم ہے کیا، پیس ہے کیا، اور سب حوالہ جات انہی کے پیش کیے. آپ کی کیمبرج یہ کہتی ہے، آپ کے آکسفورڈ یہ کہتا ہے، آپ کے بکس آپ کے آتھرز یہ کہتے ہیں کہ دس از دا ٹیررزم، وائلنس اور ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں. پھر یہ ثابت کیا انہی بکوں سے. اب مجھے بتاؤ فلسطین میں کون کر رہا ہے؟ وہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. برما میں کیا ہوا ہے، کشمیر میں کیا ہوا ہے. تو پہلے وائلنس میں نے کہا آپ نے UNO کے اندر اتنی قسمیں بیان کر دی، سیکشول وائلنس کیا، فلاں وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کیا، فلاں. میں نے کہا اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھنا، نوبل پرائز دے دینا، قرارداد اس سے ختم نہیں ہو سکتا. تم نے حل پیش کی آج تک نہیں ہوا. میں پیش فقیرانہ کر رہا ہوں، ایک بار اس ڈیوائن نالج کو اپلائی کر کے دیکھو جس کو محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے لائے. اخلاص سے لیے کر کے دکھا. الحمدللہ ڈاکٹر احمد شاہتاز صاحب، ڈاکٹر احمد قادری صاحب نے منیب الرحمن بلا کی محبتوں کا اظہار کیا. اس کی تقریب جسٹس منیر مغل صاحب کا کمال کر دیا. حضرت آپ نے، میں ریکمنڈ کر رہا ہوں ہیک کو کہ یہ کتاب پورے پاکستان میں نصاب کے طور پر پڑھائی جائے. جس طریقے سے آپ نے علمی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ کیا چیز ہے دہشت گردی، کیا ہے اور امن کیا ہے، امن کی پوری ڈیفینیشنز بعد میں قرآن اور حدیث، پہلے تمہارے ریفرنسز اور تم ہی کیا کر. یہ انگلش اور اردو کے دونوں، ان کا انشاءاللہ عربی بھی ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس کے 2-3 سے ایک آ گیا ہے دوسرا. میں نے کہا یہ ایک بنیاد ہے کہ ہمیں ترتیب پتہ. تو جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ ذکر کیا ہماری ٹیمیں موجود ہوں، اور سب سے بنیادی ضرورت ہمارے افکار. دیکھیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کانسپیریسی کرنے والے کون، کس لبادے میں، کس حلیے میں ہمارے ساتھ ہی، پھر میرا اور آپ کا ملنا افکار کے ساتھ، تو دیکھیں اس وقت تک تو ہم یہی کرتے رہیں گے جو ہم 75 سالوں سے کر رہے ہیں. آج فلسطین والوں کا حال کیا ہوا. میں تو دولت اسلام ان کو بھی کہتا ہوں، مصریوں کو بھی، عرب کو بھی، کیا حال کیا، کیا لیول ہوا ہوا. تو اس کے لیے اللہ کی مدد، اس سے کرم ہو، اور پھر ہم مزاج جیسے بھی ذکر ہو، اخلاص کے ساتھ ملنا، ایک جہت پر کام کرنا. اصل میں ایک جہت کا ہونا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے. ہماری علماء کا کیوں مسئلہ عجیب و غریب، ایک مغرب ہے تو ایک مشرق ہے تو ایک شمال تو ایک جنوب. اور اب تو ہم دوسرے مسالک والوں کی کیا مثال اور گفتگو کریں. حضرت آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ہم آپس کے اندر شیوخ الاسلام جو میں کہتا ہوں کہ ہر گلی کے اندر مفتی اعظم بھی ہر گلی کے اندر، یعنی ان کی بات نہیں ہو تو بہت محبت. شیخ الاسلام ہر گلی میں، شیخ الاسلام ہر گلی میں مفتی اعظم. یہ حالات ہیں ہمارے، یعنی بچے ہیں وہ
لیول نہیں ہے ان کا, اور وہ گفتگو کریں. کل ایک صاحب مجھے میرے حیدرآباد میں کل بھی آئے, جہاں دور میں نواب شاہ پروگرام مستقل چل رہے ہیں ختم نبوت کے اس کے, تو وہ بیچارے علیحدہ گفتگو علماء نے حضرت گائیڈ لائن دیں, ننھے اچکتے ہوئے وہ ذرا سوشل میڈیا پہ نکل کر آتے ہیں. ہم ناراض ہیں مفتی اعظم سے, فلاں سے, ان کے نام لے کے بزرگوں کے, جو بھی کوئی اسلاف ہے ہمارے, ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے, ان کا کیا لیول ہے, ہم ناراض ہو چکے ہیں. پہلے ہم سے توبہ. ارے تم کل کے بچے, ایک علمی قداور بندہ بات کرے. میں نے کہا کبھی ہماری تربیت دیکھیے سر, 10 کبھی میں زندگی میں کودا ہوں, میرے کبھی آپ نے دیکھے ہوں سوشل میڈیا میں, علمی انداز خاموش. اختلاف بھی ہے تو آپ طریقے کے ساتھ آپ بیٹھیے, علمی انداز میں بات کیجئے, قائل کیجئے اپنی بات کا. ہم ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں جامعۃ الازہر کے اندر, علم الخلاف, آداب. آپ اختلاف کا انداز کیا, تو اس میں باقاعدہ میں ایسی بات کا لیکچر. والله العظيم هذا الخلاف كل شيء خالف يعني في الدنيا اذا انت تنظر يعني طبعا هناك يعني الازهار تختلف. دیکھیں گے کہ ان کی خوشبو ہیں تو وہ مختلف ہیں, کوئی پھول ایک سے نہیں مل رہا, حتیٰ کہ بسمۃ الید يعني طبعا ہمارے جو انگوٹھے ہیں, کائنات میں اتنے لوگ, آپ سوچیں تو صحیح, لیکن نظام دیکھیں کہ ہر ایک آدمی کا انگوٹھا تک مختلف ہے, یعنی کائنات ٹوٹلی مختلف. اللہ نے خود اختلاف پیدا کیا ہے. اب جو نکتے کی بات وہ یہ کہ اللہ خود چاہتا ہے, قرآن کی آیات اگر ہم چاہتے تو سب کو جمع, لیکن نہیں. یہ اختلاف حسن کون ہے, الاختلاف حسن الکون. اس کو اسی لیے تو کہا تھا اختلاف امتی رحمہ, جو نبی نے فرمایا تھا. وہ جب تک حسن برقرار رہے رحمت رہتی, جب تک حسن برقرار ہے رحمت ہے. تو حسن کو برقرار رکھنے کے لیے آداب ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں, مینرز ہوتے ہیں. تو مالک خود چاہتا ہے اختلاف, اور تم اس اختلاف کو رحمت سے ہٹا کر زحمت بنا رہے ہو. کیوں کہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ ترقی نہیں ہوتی. جمود جو ہے وہ عدم ترقی پر دلالت کرتا ہے, اور اختلاف ترقی پر دلالت کرتا ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے, جو نیچے لکھا جاتا ہے وہ ضروری ہے, وہ شرائط و ضوابط. تو پھر آپ دیکھیے کیسی ترقی. جیسے کونسل کی مثال دی, ایک نے کچھ اور بات کی, ڈاکٹر صاحب نے کچھ اور کی, اس نے کتنا ذہن بڑا ہوگا, اس نے اپنا علمی دلائل, انہوں نے موقع ہوا, انہوں نے کہا اچھا یوں دلیل ہے تو یوں, اس کا یہ جواب. ان کے بھی علم اضافہ, ہمارے بھی دوسرے. اختلاف سے تو علم اضافہ ہوگا, اگر سارے ایک ذہن کے, بات ہی نہیں چلتی. ساروں میں جمود ہوتا تو اسی کی فکر پہ چلتے, جو آرڈر لکھوا رہا ہے تو ٹھیک ہے جی سارے کر لو. یہ بھی تو اختلاف ہی کی وجہ سے بل پاس ہوئے اچھے بھی, کہ علم تھا اور دلائل کے ساتھ تھا, اور وہاں حدود نہیں تھی کہ نہیں تو فلاں مسلک سے یا تو فلاں نہیں. یار اس وقت تو علمی ٹاپک پہ گفتگو کرو بس, اور اس کے تحت بات کی جائے آگے لے کے. اس نے ترقی دے دی, اور ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں اور علماء کے ہاتھوں ایک اللہ نے کام کروایا بل پاس. یہ بنیاد ہے. اس چیز کی وجہ سے میں نے ایک دوسرا جو فقی کام ہوا کہ جامعۃ الازہر جو دنیا کی سب سے گریٹسٹ اینڈ اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ, اللہ کے فضل, اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا کہ تاکہ وہاں کا علم, افکار, اعتدال آئے ہمارے اسکالرز کے اندر. جب وہ آئے گا تو بہت بڑا فرق پڑے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی یہ یعنی فقیر کو اعزاز ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جس طرح ہم کیمبرج سے, آکسفورڈ سے باقاعدہ کام ترتیب ہوتی ہے اور لوگوں کو کورسز کرواتے ہیں, وہاں بھیجتے ہیں. الحمدللہ یہاں تقریباً سینکڑوں طلباء کو اس وقت وہاں کئی سال سے ہو رہا ہے. الحمدللہ مجھے 10-15 سال ہو گئے. جتنے اس وقت اہل علم حضرات ہیں ان کے صاحبزادگانوں کو, کہ پیروں کو سب سے زیادہ مفتی شاہ نعیمی صاحب کے صاحبزادے ہو گئے, عبدالباقی صاحب کے صاحبزادے, حق نبی, یہ سب شاگرد بھی ہیں, پڑھا بھی ہے میرے, اور الحمدللہ ان سب کو بڑے مقام بچوں کو جامعۃ الازہر بھیجا, اور اب لائن لگ رہی ہے وہ ان سے آگے اداروں کو. اور اس کے علاوہ بے شمار پنجاب کے, سندھ کے, کہیں کے آ رہے ہیں, ان کو وہاں بھی. پھر صرف یہی نہیں کہ وہاں بھیجنا کیونکہ مشکلات ہو رہی ہیں. اس دوران پھر ہم نے جو آن لائن سسٹم شروع کیا, آن لائن کے حوالے سے, کہ جس کے اندر وہاں بیٹھ کر طلباء نے پڑھا, الحمدللہ یہیں بیٹھ کر علم حاصل کیا. آپ گاؤں میں تھے, شہر میں تھے, اہل علم, اور ماشاءاللہ مختلف علوم باقاعدہ شیخ الازہر نے براہ راست پڑھائے, ڈگری واٹرڈ بائی جامعہ ازہر سے اس کو ڈگری دی. یہ حالیہ ہوا ہے, پچھلے ہفتے ہی ہم نے ٹیکنیکل علوم اصول حدیث پر گفتگو کروائی.
سارے شیوخ نے اور میں نے چاہا کہ عوام تک یہ گفتگو پہنچے. اچھا وہ عربی میں, اب لوگوں کی تمنا ماشاءاللہ یہ عالمیہ سے وہاں سے سارے لوگوں نے لاہور سے رابطہ, حضرت بلکہ وہ ہمارے شاید ڈاکٹر ثاقب صاحب ہوتے ہیں آپ کے ایک ساتھی میں, ایک ٹیم میں ایک اور ہیں, انہوں نے بھی فون کیا حضرت یہ ماشاءاللہ باقاعدہ ہونا. میں نے کہا جی بھائی ماشاءاللہ, ڈگری بھی مل جائے گی, وقت ہے, فائدہ اٹھاؤ سارے, اور ساتھ ساتھ علم ملے گا. تو علم میں ترتیب کیا ہوئی کہ اصول حدیث سے متعلقہ جو شیوخ نے گفتگو کی, حدیث ضعیف کیا, صحیح کیا. ہم بھی ماشاءاللہ فقیر بھی یہی اسی سبجیکٹ کو لیتا ہے, اصول حدیث علیحدہ ہے, تفسیر علیحدہ, لغت علیحدہ. تو پھر ان کو ترجمہ کروا دیا, اور پھر ترجمہ کر کے اس کی تشریحات. تو اس قدر خوش ہو رہی تھی یہاں کی خواتینوں نے بھی حصہ لیا ماشاءاللہ, عالمات نے لیا, کچھ ہاؤس وائف تھی انہوں نے لیا, وکلاء تھے مختلف سے تعلق رکھتے تھے پاکستان بھر سے, اور سب نے لیا. تو ان کو لطف آیا. میں نے چاہا یہ ٹرمز نالجز جس طرح وکلاء یا دوسری ہمیں نالجز معلوم ہونی چاہیے, یہ علم اس وقت ضروری کیوں, اس پر بھی میرا پھر وہاں پہ بھی لیکچر رہا حضرت کا, کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں, جو بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے ضعیف حدیث, ہمیں بابوں کی ضرورت, یعنی وہ حدیث ضعیف کہہ کر در حقیقت اشارہ ہوتا ہے ان کا اس طرح کہ یہ سب بابوں کی پہلائی باتیں اور ضعیف چیزیں. تو میں نے ان کو ذکر کیا, جب آپ نے سمجھا ایک شیخ عبد مالک وغیرہ جب انہوں نے لیکچر دی, وہ تو عربی میں چل رہے تھے, پھر میں نے اپنی ٹیم بٹھا دی, انہوں نے ترجمے کیے, وہ واٹس ایپ تھرو پہنچتے گئے, اور اس میں یہ بتایا ترتیب ہوئی کہ کیا ہر ضعیف, بھائی کئی قسمیں ہیں, یہ کہہ دینا کہ ضعیف, تو کیا ضعیف کی قسمیں جو آج بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں ضعیف, تو کیا ہر ضعیف غیر مقبول ہوتی ہے؟ بھائی معلق ہے. اب یہ ٹرمنالوجی, معلق ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ ما حذف اسنادہ من مبدأ السند, مبدأ سند سے, ابتدا سے اس کی سند حذف ہوتی ہے, اب وہ معلق ہے. اور یہ ضعیف حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے. کیوں کیٹیگری میں آتی ہے؟ کہ اس میں اتصال سند نہیں پایا جا رہا, جو متصل سند بنقل عدل تام یہ نہیں پایا جا رہا, تو ضعیف کہلاتی ہے. لیکن اسی ضعیف کو امام بخاری ذکر کر دیں تو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے. اب یہ ٹیکنیکلی بات, علمی بات, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا ہر بات کو کہہ دیا. اسی طرح مرسل ہے, احادیث ضعیفہ کے اندر ہے, لیکن ائمہ ثلاثہ, امام اعظم, امام شافعی, امام احمد, سب کہتے متفق علیہ قبول. پھر ضعیف خود اذا تعدد الطرق یرتقی الی حسن, وہی ضعیف ہے, لیکن اگر اس کو مختلف سند مل جائے, ایک سند سے آیا عن فلاں عن فلاں عن فلاں, تو یہ تھی ایک ضعیف ہو گئی, اس کے رجال میں کوئی مسئلہ تھا, لیکن وہی دوسرے افراد نے ذکر کر دی, وہی متن حسن اعلیٰ درجہ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل بات, کیونکہ ان کو نہیں پتا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جنہوں نے ساری زندگی لگائی انجینئرنگ کے پڑھنے میں, جنہوں نے ساری زندگی لگائی ڈاکٹری, پڑھا دین رہے ہیں, فرق آ جائے گا صاحب کہ وہ رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ رسوخ بھی ہمیں اپنے طلباء کو علم کے اندر دینا ہے. ایک طرف ماشاءاللہ وکلاء اور دوسرے پروفیشنلز, میں کہوں گا خالی وکلاء بھی نہیں اس معاملے کے, اور بھی ہمیں اپنے پورے پروفیشنلز ٹیموں کی اشد ضرورت ہے اس وقت. فائنینشیل ٹیم ہماری علیحدہ ہو, وکلاء کی قانونی ٹیم ایک علیحدہ ہو, ایجوکیشنسٹ ایک علیحدہ ہو, ایک اہل علم, ساری ٹیمیں ہوں, پھر وہ کنیکٹ ہو اہل علم کے ساتھ. اور ازہر میں یہ ہے کہ وہاں سارے ماشاءاللہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہی وجہ ہے نا کہ جو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس پہ میں خوش ہوا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتنی حیثیت رکھتا ہے اسلامی نظریہ کونسل کے دارالافتاء, یعنی کہہ لیجیے حکومتی دارالافتاء. انہوں نے ایک بات کہی تھی شروع, ایسا ہی ہے, ہونا چاہیے, ہے نہیں. کیا مطلب؟ عملی نہیں ہے, قانونی طور پہ تو ہے, لیکن اس کے فتوے کتنے آ جاتے ہیں, نہیں مانے جاتے بیچارے. کیوں نہیں؟ اہمیت اس لیول. ازہر کا جامعہ دارالافتاء ایک ہے, وہ ماننا پڑتا ہے ہر اعتبار سے, وہ حکومتی اسٹینڈرڈ. وہاں ہر ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بھی اختلافات ہیں. تو یہ افکار کا ہونا اشد ہو کہ ایک جہت ہو فکر, جو میں نے جس کا حل تھوڑا سا پیش کرنے کی کوشش, ہم جو افراد بنا رہے ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کے بنا رہے ہوں, تعلیم کے نظام کے اندر ایک ترتیب دیتے ہوئے وہ ہم تیار کر رہے ہوں, اور پھر ان جہتوں میں سب کی جہت. ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا یہ حضرت کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, اور بھی اہل علم کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان جڑ جائے. آپ اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم کوئی اور, یعنی یہ
ٹانگیں نہ کھینچیں کہ بھئی تو غلط کیوں ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اسی لیے بڑے لوگ جب آتے ہیں میرے پاس، مفتی نعمان سب آتے ہیں، ہمارے غلام محی الدین صاحب، اور سب کو نصیحت بھی، اور بیٹھتے ہیں بڑی محبت. حضرت آپ گائیڈ لائن اس معاملے میں، نصاب کے معاملے میں اسپیشلائزنگ کو ماشاءاللہ میں نے عربی کے حوالے سے ایک علیحدہ نصاب تیار کیا، اور وہ یوں سمجھیے نرسری سے لے کے پرائمری تک، اس کا اللہ کے فضل سے اس کا بھی پاکستان نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ آپ کا ریسرچ ورک ہے کہ آپ کیسے، ہاؤ کین یو ٹیچ عربک لینگویج چائلڈس، کڈس کو آپ عربی کیسے سکھائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی اٹھا کے بولنا شروع کر، نہیں 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 نہیں. جیسے ایک انگلش میں لینگویج میں ایک سسٹم ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، آفٹر دیٹ اس کے بعد ایک سینٹنسز ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے جوڑتے ہیں، کیسے بناتے ہیں وغیرہ. الحمدللہ وہ ایک بچوں کا ایک سلسلہ ہے سارا کا سارا. اور پھر اس کے بعد وہ سارے ویجیٹیبلز نیم کیا، فروٹس نیم کیا، اس کے بعد تمام وکیب آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گرامر اسی کے اندر. یہ کوشش کی تھی کہ جس طرح ہمارے مدارس درس نظامیہ میں ہوتا ہے، بچہ یہیں سے سیکھے مبتدا والخبر مضاف مضاف، اور وہ کس طرح ان کو پکچرز کے ساتھ، ان کو جناب جملوں کے جوڑنے کے ساتھ کرتے کرتے کہ جو نحو اور صرف کی باتیں ہیں. اور ہم جب ہماری یہاں 5 تک پہنچتا ہے بحمدللہ تبارک و تعالیٰ، ساری گردان نے سارا کیمبرج کی طرف پہ کیا تھا یار الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا. جی رائس فاؤنڈیشن اسکول الحمدللہ یہ چل رہا ہے، جس کا خدمت انجام دے رہا ہوں. وہاں الحمدللہ پوری ٹیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ان کا آپ کبھی آ کے دیکھیں گے ماشاءاللہ تو بچے آپ کو یہ تکلم لغۃ العربیہ بتا عربی بول رہے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن کا حفظ کا علیحدہ سلسلہ ہے، یہ کا علیحدہ ہے. تو اس پر ایک ورک تھوڑا سا کیا ہے، اور ایک ترتیب ساتھ میں جیسے میں نے ذکر کیا درس نظامیہ پہ ایک علیحدہ ورک کیا جو بھی حالیہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ جامعۃ الازہر کے حوالے. اور پھر یہ جو شارٹ کورسز ہم کروا رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ ایک علیحدہ ہے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ بھی ہمارے ڈاکٹر صدیقی صاحب ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسلامک بینکنگ اور یہ شروع جو بھی بات کر رہے تھے مبارکباد کا بھی فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اب تو اور بڑا اچھا ہو جائے گا. اسلامک بینکنگ کے بھی، اور جو میزان بینک کے بھی اس وقت ڈائریکٹر ایگزیکٹو، اور اس کے آئی بی اے کے بھی، تو ان سے بھی گفتگو ماشاءاللہ رہتی ہے. کہنے لگا حضرت لازمی طور پر اب تو اور سفارشات چیزیں سود کے حوالے سے کام بڑی چاہتے ہیں، اور ایک اسلام بینکنگ کے حوالے سے کام آگے بڑے بڑے. بالکل ایسے ہی جناب جہاں جہاں خدمات، تو وہ ہم کورسز اناؤنس کرتے رہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا شعور ہو جائے. بلکہ اب جب انہوں نے بات چلی تو ایک میرے ذہن میں آتا ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ہم اسلامک لا، میرا یہ بھی کہہ رہا کہ ہم ایسا ہو کہ جس میں ہم اپنے طلباء کو یعنی کہ لا کے ساتھ ساتھ اسلامک لا کی طرف، یہ بہت کم ہے رجحان اس چیز کا. جیسے اب آپ نے قانونی بات کی تو ہمارے علماء ہی اٹھے یا تمام نیو جنریشن ہوا ہے، اور ہم اس طرح کا ایک نصاب ایسا کریکلم اس حوالے سے ڈیزائن ہوا ہوا کہ جس کے اندر موٹی موٹی چند بات، جیسے اسلامک بینکنگ کا کر لیا گیا کوششیں ہو رہی ہیں، اسلامک فائننس کے اندر کر رہے ہیں، اسی طرح اسلامک لا کے اندر ہونا چاہیے. اور وہ ہم تیار کر کر کے بھیجیں تاکہ یہ جس کی آپ نے بات کی ایک بنیادیں کھڑی کر دیں، اور ایک ہمارے پاس ٹیم اور جو ہم کر سکتے ہیں جہاں. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس میں ہلکا سا تعارف بھی ہو گیا، اور جو باتیں تھیں اس کے حوالے سے بھی ذکر ہو گیا. باقی کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اب جیسا